المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرا امتی ایک دن میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بے شک سچ یہ نیکی ہے اور نیکی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ یہ برائی ہے اور برائی بندے کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اسی کے ساتھ کا مضمون ہے جس میں فرمایا کہ نیکی صدق جو ہے یہ نیکی ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا سچا۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، حقیقت یہ ہے چاہے یہ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کہیں بھی پھنس جائیں تو سچ بولیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، صبح و شام اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ابو جی گھر ہیں، ابو جی گھر ہی نہیں ہیں، آپ ابھی کہاں پہ ہیں؟ میں ابھی بازار کے اندر ہوں، بھلے گھر کے اندر موجود ہیں۔ آپ ابھی کہاں ہیں؟ میں فلاں جگہ سفر پر جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو آپ کا کام ہوگا۔ پتہ چلا کہ سفر پہ گیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کو یہ بھی نہیں تصور کے اندر آ رہا کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور گناہ گار ہو رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے ہمارا یہ کام کیا، میں نے کوشش بہت کی ہے لیکن ہو نہیں پایا۔ پتہ چلا کہ اس نے کوشش کیا کرنی تھی، کسی کو کہا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ تو کوشش نہیں ہے۔ اچھا، کسی سے پوچھا کہ آپ فلاں جگہ آپ نے آنا تھا، آپ آئے نہیں۔ میں شدید بیمار تھا۔ شدید بیمار سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ شدید بیمار اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے قریب پہنچا ہوا ہے، یعنی ایک تو بیمار ہے اور بیمار کے ساتھ اس کو سخت کر دیا ہے، شدید کر دیا، اس کو انتہا کا بیمار کر دیا کہ جیسے مرنے کے قریب ہو گیا تو اب یہ اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا، اتنے اپنے آپ کو اس نصیبت، پتہ چلا کہ سر میں تھوڑی سی درد تھی بس، اور یہ شدید بیمار تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اپنے جملوں پر جو بھی ہم گفتگو کریں، کسی کے ساتھ بھی کریں، تو کم از کم کچھ نہ کچھ سوچ لیا کریں۔ بس اوقات گھر کے اندر بچوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، ابھی بلی آ جائے گی، ابھی کتا آ جائے گا۔ کہاں سے آ جائے گا بھائی؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا؟ تو نہیں آئے گا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اس طرح کے بس اوقات جھوٹ بول کر بھی بچوں کو یا
اور بھی لالچ دینے کے لیے بھی یا ڈرانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ بندہ اللہ کے ہاں کذاب جھوٹا لکھا جائے، اللہ کرے کہ ہماری زبان سے سچ ہی نکلے اور ہم اللہ کے ہاں صدیق لکھے جائیں۔ جب بندہ مستقل سچ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سچوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچ لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، تو سچ سے مراد یہاں قرآن کو بھی لیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلام اور شریعت لے کے آئے اس کو بھی سچ فرمایا گیا۔ ان کو پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے بارے میں صدیقین فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں جو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے قرب کا، وہ صدیق کا مرتبہ ہے۔ اور صدیق کس کو لکھا جاتا ہے؟ جو زبان سے سچ بولتا رہتا، چیز بیچنی ہو غلط بیانی نہ کریں۔ اس سے اچھی چیز تو آپ کو مارکیٹ میں ملے گی ہی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اس سے اچھی پروڈکٹ تو کسی نے زندگی میں بنائی نہیں ہے، اور یہ ساری